میں خان صاحب کو چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو میرے سامنے بٹھا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، ثابت ہو جائے کہ خان کے کانوں میں زہر گھولنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اور میں خان صاحب کے ساتھ جب ملوں گا، پہلے میں خان صاحب کو چونکہ ساری باتوں کا علم ہوتا تھا، وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے کرتوت خان کے سامنے لے آؤں۔ یہ کیا زنخوں والا کام ہے کہ جناب علی ہم خان صاحب چونکہ اجازت نہیں، خان صاحب نے 1.5 سال خان صاحب کی جدوجہد میں آگے لے کے بڑھا ہوں۔ خیبر پختونخوا سے لے کر ادھر سندھ تک جو ہے ہم نے جلسے کیے، کنونشن، ایک جلسہ، ایک جلوس اور کنونشن کی رودات میں خان کو سناتا تھا، تو مجھے کہتے تھا نا کہ مت کرو، خون بہہ جائے گا۔ اور کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کسی ایک گملہ کہیں ہمارے احتجاج میں ٹوٹا ہو؟ پرامن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہم نے احتجاج کیا۔ ہم احتجاج کا کرنا آرٹیکل 16 کے تحت ہمارا حق ہے، ہم کریں گے۔ باقی حکام کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ہم پہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں، ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیتے ہیں، ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں۔ دیر میں ہم پہ گولیاں چلائی، باجوڑ میں ہم پہ گولیاں چلائی۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ایک کنونشن پہ پل توڑے، سڑکیں توڑی، ورکروں کو گرفتار کیا، مجھے گرفتار کیا، اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن کمر کسنی ہوتی ہے۔ اچھا مروہ صاحب یہ بتائیے گا، ابھی کچھ حکمران طبقہ ان کی جانب سے یہ بازگشت ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جب سے فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اب ان کا جو ہے ملٹری ٹرائل جو ہے اس کی طرف بات بڑھ رہی ہے، تو آپ ایک لائر ہیں، قانونی ماہر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس جانب بات بڑھ سکتی ہے؟ اور فیصل وارڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو گرفتاری ہے یہ ایک سٹیپ ہے آگے عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل۔ فیض حمید سپریم کورٹ رجوع کر سکتے ہیں کہ میرا سویلین ٹرائل کیا جائے؟ آئین میں پروی ہے نا اس قسم کی؟ جی میں جواب دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے پورے پاکستان کو میں استدعا کرتا ہوں آپ کے توسط سے، خان جیل میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب ٹی وی چینلوں پہ یا موبائلوں کے یہ اسکرینوں کو دیکھ کے محسوس ہو رہے ہیں۔ عملاً کیا پاکستانی کر رہے ہیں؟ عملاً کچھ کر رہے ہیں ہم؟ عملاً تو تبھی ہوگا نا جب ہم اگر پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس ملک کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو تب یہ فائدے کی موت تو ایک دفعہ آنی ہے، کیا 20 دفعہ جو ہے ہم نے مرنا ہے؟ ایک دفعہ جو ہے یہ قوم ہمت اور کمر کس لے کہ جی ہم نے نکل کے کمر کس کے ہم نے نکل کے قوم کے لیے ان کا حق لے کر دینا ہے۔ خان صاحب جیل میں نظر بند ہے نا، اس کی آنکھیں اور نظریں تو قوم کی طرف لگی ہوئی ہے، اور قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم نے یہ 1.25 سال میں سوائے 8 فروری کو ووٹ دینے کے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو لہٰذا جہاں تک فیض حمید کی بات ہے، فیض حمید اور فیض حمید جیسے اور بہت سے جنہوں نے پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، اربوں بنائے ہیں، اپنے آفس کو ابیوز کیا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پٹے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کیوں ہو، باجوہ جو ہیں وہ فرانس میں پھر رہا ہے، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی کڑا کر دو۔ اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ آرٹیکل 370 جو ریپیل ہوا کشمیر پہ، یہ تو انہی کے دور میں ہوا، اور پھر انہی کے دور میں جو ہیں ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو گھناؤنی سازشیں ہوئی، ان سب کو تشتزبام ہونا چاہیے۔ دیکھیں فوج نے بہت ہی ایک اعلیٰ کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرض خان کو آپ نے کورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے، جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں
کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے. پھر جو ہے وہ نقطۂ انقلاب ہوگا, آغاز انقلاب ہوگا. اور خان کو دو صورتوں میں فیض کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے, یا خان نے کوئی بغاوت کی ہو یا خان نے کوئی جاسوسی کی ہو دشمن ملک کے خلاف, دشمن ملک کے لیے فیض کے ساتھ مل کے. یہ قانون یہ کہتا ہے. تو لہذا فیض پہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کے مالک قبر معیز کو اغوا کیے جانے اور ان سے بتہ لینے اور اغوا برائے تاوان کا الزام ہے. خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ فیض امید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ. جی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تمام لوگ ہیں جو 9 مئی کو حاکم تھے. 9 مئی کو حاکم جو ہے نہ عمران خان تھا اور نہ میرا خیال ہے کہ فیض حمید تھا. 9 مئی کے ساتھ فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شہادت ہے تو لے آئیں, کوئی الزام ہے تو لے آئیں. آج تک 9 مئی کے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فیض حمید کا نام کبھی سنا ہے کسی نے کہ 9 مئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ آپ پٹیالہ جیل جاتے رہے ہیں. گزشتہ روز ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اس لیے حراست میں لیا گیا کہ انہوں نے عمران خان کی سہولت کاری کی ہے. کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ عمران خان کو کچھ فیسلٹیز دے رہے ہوں؟ کیا فیسلٹیز دے؟ دیکھیں فیسلٹیز تو جو خان صاحب کو اویلیبل ہیں وہ سب میں نے ہائی کورٹ کے ذریعے خان صاحب کے لیے حاصل کی ہے. جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میں ابھی اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ آج خان صاحب سے ملوں, لیکن جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت ٹرائل ختم ہو گئے تھے. آج بڑی قلیل مدت کے لیے انہوں نے ہیئرنگ کی تو میں نہیں مل سکا ہوں. لیکن میں ابھی جب بھی یہ ٹرائل ہوں گے یا وکلا کی ملاقات کا دن ہے تو میں انشاءاللہ خان صاحب سے ملوں گا. اور میں نے آج اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے. میں خان صاحب کو چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو میرے سامنے بٹھا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ثابت ہو جائے کہ خان کے کانوں میں زہر گھولنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں. اور میں خان صاحب کے ساتھ ملوں گا. پہلے میں خان صاحب کو چونکہ ساری باتوں کا علم ہوتا تھا, وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے کرتوت خان کے سامنے لے آؤں. لیکن اب جب میں جاؤں گا تو بلے باز سے لے کے یہ پرویز خٹک اور اسد عمر اور فواد چودھری اور ان تمام کو واپس لانے کی جو تازہ ترین کوششیں ہیں ان سب کو میں آگاہ کروں گا. یہ ان لوگوں کو واپس لا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ہم سے گئے تھے اور جنہوں نے خان کے خلاف جو ہے عرضہ سرائیاں کی, پارٹی کے خلاف بیانات داغے, نازک لمحات میں خان کو چھوڑا, ڈچ کیا ہمیں, اور اب جو ہیں وہ ان کو واپس لا رہے ہیں. واپس کون تو یہ وہی جو ملوا رہے ہیں, وہی جو کرتا درتا بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ خان صاحب کو دیکھیں, اب تو کوئی رائے نہیں. وہ جو ایک آدمی سے وہ جو بلے باز کا لایا جانا تھا نا, اس میں یہ نقوی صاحب بھی بڑے اہم کردار تھے. بلے باز کو لانے میں نقوی کا بھی بڑا کردار تھا. یہ پورا نام کیا تھا اس کا؟ نہیں وہ نقوی کیا نام ہے جس نے وہ میرا وہ جیلی نوٹیفکیشن, شمیم نقوی, فردوس شمیم نقوی. تو لہٰذا اب تو کچھ رہ نہیں گیا کہ جی ممبرشپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں. اب میں کس کا لحاظ کروں گا؟ اچھا سر, یہ میں خان کو بتاؤں گا اور خان کی دل آزاری ہوگی اگر, تو اس لیے میں میڈیا سے یہ چیزیں چھپا رہا ہوں کہ میں خان کو کیا بتاؤں گا. لیکن جو بتاؤں گا وہ A to Z تمام بتاؤں گا. اچھا, یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جو بلے باز جب گرفتار ہوا تھا وہ اسلام آباد سے ایک عام شخصیت کے گھر سے گرفتار ہوا تھا. یہ واقعتاً بلے باز کو لایا گیا, اسٹیبلشمنٹ کے ایمان پہ لایا گیا. بلے باز کو لا کے شیرانی صاحب کو مائنس کیا گیا اور بلے باز کی سٹوری بالکل سیٹ تھی. اینڈ اس کو آگے لا کے الیکشن کے دن اس سے بیان دلوایا گیا کہ جی میں نے تو کسی کو ٹکٹ ہی نہیں دیے, تو پی ٹی آئی کو بے نشان کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بعض لوگ ابھی بھی ان کو خارش ہو رہی ہے. وہ شہباز گل بول رہا ہے کہ بھائی مروت صاحب تو پارٹی میں اس وقت نہیں تھے جب فیض ہو. بھائی گل صاحب ذرا تاریخ پڑھو.
मेरा बाप, मेरा दादा, वरना लकी का गजटियर उठा के देखो जिला बनू का, वो सियासत में थे और पाकिस्तान से कबल में थे। और मैं पीटीआई में उस वक़्त से था जब आप अमेरिका में शायद कोई क्या कर रहे होंगे। अच्छा सर, तो सुने मोहतरमो, अगर अपनी ज़बान को थोड़ा सा आप आराम दें, वरना बातें बताने के लिए हमारे पास भी हैं कि जब इधर तफ्तीश के दौरान जो हुआ और जो बोला गया, कभी मैंने ज़बान खोल दी तो बहुत मुश्किल में लोग पड़ जाएंगे। तो लिहाजा मेरे हवाले से अपनी ज़बान को और अपनी खारिश को ताम के रखो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब आप सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ पिछले कई अरसे से जो है आप खामोश दिखाई देते हैं, क्या पक रहा है सियासत में? नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में अब अगले जहान की तैयारी के लिए इबादत में मसरूफ़ हैं, खुदा से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होंगे। देखिए, अब उसका कोई मुस्तकबिल इस उम्र में तो नहीं है ना। जो इनकी उम्र है और जो इसने सियासत के साथ कर दिया, वो इंडियन वर्ड है ना, बलात्कार, तो ये वोट के साथ और सियासत के साथ और जो हुआ इसकी पार्टी के तोफे, कहाँ पे इसकी पार्टी रह गई? 17 सीटें मिल गई 2024 के इलेक्शन में। अभी इलेक्शन में जाएं तो इंशाल्लाह अंडा मिलेगा। मियां साहब जैसे आदमी से ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह अपने साथ करेगा। जब इन्होंने रिजीम चेंज के बाद हुकूमत पे कब्जा किया तो बताया जी कि हमने रियासत को बचाया। रियासत को क्या बचाया? जो 18 महीने पीडीएम की हुकूमत ने किया, वो कहानियाँ अभी तक तश्त-ए-बाम नहीं हुई है, जल्द हो जाएंगी। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा शेरअब्दुल मरवत साहब कि पहले नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो फैज़ हमीद के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ बड़ी लंबी चौड़ी बातें किया करते थे। ये पाकिस्तान आए तो बड़ी खामोश से इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही, हत्ता कि फैज़ हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई फौज ने की है उस हवाले से भी कोई बयान सामने नहीं आया। क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का तो मैंने खैर मत कर, ज़ाती राय है मेरी कि जो उसका किरदार था, हम तो रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले लोग हैं। एजेंसियां अगर सियासत में इस तरह का किरदार अदा करेंगी और अपने लिए एजेंसी के हेड के सीट पे बैठ के लोगों को बत्ती के लिए और तावान के लिए अगवा करके पैसे बटोरेंगे, तो ऐसे लोगों का सदबाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, कानून और इंसाफ के कटहरे में इनको खड़ा किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। तो लिहाजा ये खुशाइन देंगे पहली दफ़ा एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज रह गए एक शख्स को जो है वो कोर्ट मार्शल के ज़रिए कानून के कटहरे में खड़ा किया।